17 سینیٹرز ہمارے پاس موجود تھے اور ہماری پارٹی نے 82 لاکھ ووٹ لیے تھے اور ووٹر ووٹس کے حساب سے ہم دوسری بڑی پارٹی تھے. آج تیسری بڑی پارٹی ہے ملک کی اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت دونوں پارٹیز ہماری پاکستان میں وہ گورنمنٹ میں پارٹی دو کولیشن پارٹنرز ہیں. پنجاب میں ان کا ساتھ کٹھے ہیں وہ لوگ, تو لوگ انہیں فارغ کریں گے اور انشاءاللہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ الائنسز کے ساتھ نیکسٹ الیکشن میں یہ گورنمنٹ پارٹی ایمرج ہو کے آئے گی انشاءاللہ. کراچی میں لینڈ مافیا یا طالبان امن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں, آپ اسے کس طرح گرفت کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے چونکہ میرا علاقہ تعلق جو ہے, میں ملیر میں ہم نے 97 میں میرے بڑے بھائی وہاں سے ایم پی اے تھے اور ملیر سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ علاقہ جو سراب گوٹ اور اس کی سراؤنڈنگز ہیں اور دیگر کراچی کی جتنی انٹریز ہیں وہاں ہر جو چاہے آگے آج کل چھپ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ ایلیمنٹ بالکل ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. نہیں تو صورتحال یہ ہوگی جیسے کہ سوات میں فضل اللہ کا ریڈیو چلتا رہا اور کسی نے اس کو خیال نہیں کیا اور آخر میں جا کے اس کو جس چیز کا علاج ڈسپرینگ ہو سکتا تھا اس کے لیے بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا. تو اس کو کراچی میں یہ معاملہ ہے اور اس کو سیریسلی اس کو لینا پڑے گا. لال مسجد آپریشن نے چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کے تمام کاموں پر پانی پھیر دیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کام کیے. جو ڈیولپمنٹ ہمارے دور میں ہوئی, جس طریقے سے ہمارے پاس تھی, جو بیوروکریسی سے ہمارا اسٹائل تھا, اب تو عجیب و غریب ماحول ہے, ایک پروٹیکشن ہوتا ہے. پنجاب میں پہلے نون میں بہت قریب رہے ہیں اس وقت میں میاں صاحبان کے, تو فوٹو سیشن پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو اب بھی وہی فوٹو سیشن چل رہا ہے اور عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. لوگوں کو ٹھڑے مارے جا رہے ہیں, سستے آٹے کے نام پر لوگ ڈنڈے کھا رہے ہیں, لوگوں کے سر پٹ رہے ہیں, چینی مہنگی ہو چکی ہے, چینی مافیا کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن شوگر ملز ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہے. بس نام کا فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں, عوام میں جا کے ڈی سی او کو سسپینڈ کر دو, ای ڈی او کو گرفتار کر لو, یہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. کشمیر ایشو پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کو کس بنیادوں پر آپ حل کروانا پسند فرمائیں گے؟ اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ پریزیڈنٹ مشرف ہمارے دور میں کافی ہم اس پہ قریب پہنچ چکے تھے اور اب ہمیں ان سے نکلنا چاہیے. کشمیر میں مختلف طریقے سے میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ کر کے اس ایشو کو اب کلوز ہونا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے اس کو. اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام؟ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو کہ ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. پاکستان کا ایک مخصوص علاقہ اس وقت ٹیررزم کا شکار ہے, لیکن پورا پاکستان ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کراچی میں لائف ٹھیک ہے, دیگر صوبوں میں لائف ٹھیک ہے. تو پاکستان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ان کا ملک ہے, پاکستانی مضبوط ہے, پاکستانی قوم میں جان ہے. اپنے ملک کی طرف نظر رکھیں, اپنے ملک کو مضبوط کریں اور جہاں بیٹھ کے دو کلمات بھی کہہ سکتے ہیں تو بالکل ضرور کہیں. پاکستان فیل اسٹیٹ نہیں ہے, انشاءاللہ پاکستان مضبوطی کی طرف جائے گا. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ. تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ. میں غوث علی شاہ بات کر رہا ہوں. مشرف ہی چھوڑ کے گیا ہے نا یہ سارا. اس نے اس ملک کو بجلی دینے کی بھی کوشش نہیں کی. تو نیب کے ادارے کو پرویز مشرف نے مس یوز کیا. ہم نے نہیں مانی یہ بات. تو یہ ریڈی والا ہی تھا, یہ بازار میں چیزیں بیچنے والا ہی تھا, یہ عام آدمی تھا. مرزا اسلم بیگ, اوباما اور جہانگیر کرامت, خدا کرے وہ چل پڑے. ہمارے علماء اسلام کا فتویٰ تھا, ہماری بھی وہی رائے ہے کہ ریال اور ڈالر کی ریل ٹیل ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. شاہ عبدالعزیز آج ترقی ان کی دیکھیں, آج آپ لوگ کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئے. کل ان کو جہادی بنا دیا تھا. امریکہ کو چاہیے کہ اب بھی وہ سبق سیکھے. میں کم سے کم محب وطن اور دہشت گرد کے اندر فرق محسوس کرنا چاہیے. 2-3 پروگرام ہیں جو چینلوں پہ چل رہے ہیں, اس سے بھی بہت فرق پڑ رہا ہے. چیز سامنے آ رہی ہے, لیڈر بھی پریشان ہے سارے, انصاف ہے نہیں, دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے. بالکل, یہ تیسری دفعہ چل چکا ہے. ابھی میں اور جبران صاحب یہی بات کر رہے تھے. تو اب تک تو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے ان میں جو لوگ ہیں. آپ ان کا انٹرویو نیکسٹ ہفتہ سن سکتے ہیں. غوث علی شاہ صاحب اور اجاز قادری. اوکے,
چلیں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ لوگ جو سن رہے تھے وہ سن رہے تھے حلیم عادل شیخ صاحب کا انٹرویو اور ان کے خیالات. میں آپ سے ایک سوال کروں گا اس کے اوپر. وہ یہ بتائیے, لوگوں سے کریں گے مجھ سے کریں گے؟ ان جنرل سوال ہے, اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو مور ویلکم. ہماری لائنس کھلی ہوئی ہیں 7737921240. ڈو کال پلیز. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا بالکل صحیح چیز کہی ہے میرے خیال سے, اور سوچنے والی بات ہے کہ یہ 1 روپے کی روٹی جو چلی تھی کہ 1 روپے کی روٹی مہیا کریں لوگوں کو, پنجاب میں ہوا تھا یہ میرے خیال سے, اور یہ چلا تھا میرے خیال سے کچھ ہفتوں کے لیے چلا تھا یہ, اس کے بعد ختم ہو گیا یہ. اس سے کسی بھی ایریے کو لوگوں کو لانگ ٹرم کیا فائدہ ہے؟ کچھ چیزیں تو جیسے کہ تمام پارٹیز اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے کرتی ہیں, اور بالکل ملک جو ہے دکان کی مانند جو ہے وہ چل رہا ہے. ہر آدمی ہر پارٹی اپنی دکان چمکا رہی ہے, تو اس سے کوئی مطلب لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہے. لانگ ٹرم فائدہ صرف یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہوتا ہے جو پالیٹیشینس کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے ہم لوگ جو ہے 50,000 روپے خرچ کر کے 50,000 روٹیاں بانٹ دیں گے, اور لوگ اس کو 1 ہفتے کھانے کے بعد جو ہے پھر وہی حالت آ جاتی ہے ان لوگوں کی. شاید لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے نا, تو ان سے بات کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں, جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, آپ ایک کامن ووٹر کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں گے؟ ہاں دیکھیں, کال لے لیں. اوورسیز پاکستانیز, یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں سر؟ بالکل, آپ آن ایئر ہیں. جی میں نے صرف یہ کہنا تھا, کافی ہفتوں سے آپ کا شو سن رہا ہوں. جی اور بڑی اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی سب کی, ماشاء اللہ اچھی طریقے سے آپ پروفیشنل طریقے سے شو کر رہے ہیں. تھینک یو. ایک بات جو میں نے غور کی ہے, could be I mean wrong, آپ کا جو جتنے بھی یہ جو سیاستدان آپ لے کے آ رہے ہیں یا جو باتیں کرتے ہیں, اس میں لسانیات کی مجھے زیادہ وہ نا جھلک نظر آتی ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات کی ہے پنجاب میں روٹی کا, ایک اچھا کام تھا, 50,000 1 لاکھ روٹی اگر انہوں نے دینی تھی, لیکن ایک اچھا اقدام تھا. یعنی کہ نیگیٹو آپ ایک صوبے میں جوڑ دیتے ہیں, پازیٹیو چیزیں صرف ایک صوبے کی نکالتے ہیں, تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. نہیں ہو سکتا ہے ہم سے یہ غلطی ہوئی ہو, تو ہم کوشش کریں گے کہ صحیح کر لیں. آپ کے سارے پریویس شوز میں نے سنے ہیں, جی جی, آج بھی سن رہا ہوں. جی جی, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بڑے اچھے پروفیشنل طریقے سے آپ شو کر رہے ہیں. اور مجھے جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا تو میں نے کہا کہ اسی شو کی کمی تھی شکاگو میں, اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو. تھینک یو. لیکن ذرا اپنا تھوڑا سا دیکھیں, ہاں جو نہیں, ٹاپک رکھتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں آپ کو کہ ہم نے کبھی اس سے پہلے یہ پروگرام کیا ہی نہیں ہے, بالکل نئے لوگ ہیں ہم, اور ہمیں چونکہ یہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہماری آرگنائزیشن کا, ایون کہ جو سوالات بھی ہوتے ہیں وہ بھی آرگنائزیشن کے بھیجے ہوتے ہیں, ایک آدھ سوال ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں. تو یقیناً آپ نے نشاندہی کی تو ایسا ہوا ہوگا. تو کچھ سر بہت شکریہ میری کال لینے کا. آپ کو نام بتائیں گے آپ پلیز اپنا؟ وسیم نام ہے. وسیم صاحب, میں آپ کو ایک چیز اور بتا چلوں کہ ہم لوگوں نے, آپ کو جو لگ رہا ہوگا وہ شاید اسے لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم لوگ ابھی اپنے انٹرویو کی جو مرحلہ ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہے, ہم لوگ ابھی سندھ کے باہر نکلے نہیں ہیں. جو چیزیں انفارمیشن ملتی ہیں ہم اس کے تحت ہی اسی وقت جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب ہم لوگ پنجاب کے ایریا میں جائیں گے اور سرحد کے ایریا میں جائیں گے اور بلوچستان میں جائیں گے تو اس وقت آپ سنتے رہیے, آپ نوٹ کریں گے کہ اس وقت ہمارا ویو کسی اور طرف سے بول رہے ہوں گے. ہم لوگ کسی ایک چیز کی طرف کا حصہ نہیں ہوں گے اس وقت. لیکن خیر مجھے لگا کچھ بھی نہیں بالکل نہیں, فیوچر میں آپ کا سنیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے سننے کا بہت بہت شکریہ, سنتے رہیے گا. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں میں وہی بات کر رہا تھا جیسے کہ 1 روپے کی روٹی والی بات تھی. یہ تو ایک پارٹی کی بات ہو گئی. چلو دوسری پارٹی طرف آتے ہیں ہم لوگ, جو سندھ کی پارٹی ہے. یہ بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کوئی کسی کو پرووائڈ کر سکے؟ دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان جو مہم چلائی ہے, روٹی کپڑا اور مکان یہ بڑا پرانا نعرہ ہے, اور اس کے اگینسٹ میں اسلامی تنظیمیں یا اسلامی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا نعرہ یہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان سب کا ضامن قرآن. تو میرا خیال نعرے کی بنیاد پر تو قرآن کا مجھے مطلب بتائیے. ضمانت دیتا ہے قرآن. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کوئی دنیا کا, ایون کہ یہ ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں پرووائڈ کر سکتے, آپ کو اپنے کام کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تھرڈ ورلڈ میں انسٹنٹ ہوا کرتے تھے. 70s کا یہ نعرہ ہے, بلکہ 77 کا یہ نعرہ ہے. تو اصل میں تو بات یہاں ہونی چاہیے کہ جس طرح میں, اچھا دوسری آپ سے ایک اور چیز کہتا چلوں, وہ یہ بتائیے کہ
میڈیا کی طرف آتے ہیں. یہ